Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، نماز تہجد کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے نیت کیسے کرتے ہیں؟ کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب تک باقی رہتا ہے؟ اسی طرح نماز تہجد میں کون کون سی صورتیں پڑھنا ضروری ہوتی ہے؟ اس ویڈیو کلپ میں یہ تمام جوابات آپ سن سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز تہجد پڑھتے ہوئے اکثر لوگ ایک غلطی بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز سرے سے ہی ادا نہیں ہو پاتی، یعنی کہ وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تہجد ادا کر لی ہے، مگر حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نماز ہی ادا نہیں ہو پاتی۔ اب وہ غلطی کون سی ہے اسے بھی آپ سن سکیں گے۔ سب سے پہلے تو تہجد کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کر لیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد، یعنی کہ جو رمضان کے روزے ہیں، ان کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز، یعنی کہ تہجد کی نماز ہے۔ اور پھر جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس میں تہجد کی نماز کا پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ میں اللہ کی خاص رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا فرما دوں، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق کی فراوانی عطا فرما دوں، بیماریوں سے شفا مانگنے والا ہے کوئی میں اسے شفا یاب فرما دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے عطا فرما دوں۔ اسی طرح ساری رات یہ ندا آتی رہتی ہے، اور پھر جو بندے اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کریم انہیں عطا بھی فرماتا ہے۔ اس لیے سامعین مکرم، ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے، اور پھر رات کے آخری حصہ میں تہجد کا پڑھنا یہ سب سے افضل ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ تہجد کی نماز پڑھیں گے کیسے؟ تو سامعین، یہ بھی بالکل ہی آسان سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے۔ اب نیت جو ہے وہ ہمارے دل کے پختہ ارادہ ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں نیت کیسے کی جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے، کوئی ضروری یا فرض یا لازمی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت نہیں کریں گے تو آپ کی نماز یا آپ کا کام یا آپ کی عبادت درست نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بس آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنی نیت ہی کافی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت کر کے آپ 4 رکعت، 6، 8، 10 جتنا مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہے تو 8 پڑھ سکتے ہیں، اگر کم وقت ہے تو 6 پڑھ لیں، اس سے کم ہے تو 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بالکل کم وقت ہے آپ کے پاس تو آپ 2 رکعتیں بھی تہجد کی نماز کی ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ نیت کر لینے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں۔ پھر جس طرح سے 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے اسی طرح سے ہی پڑھیں، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ مکمل پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع و سجود کے ادا کرنے کے بعد التحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اس میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ یعنی کہ جس طرح سے عام روٹین میں 2 رکعت کر کے نفل نماز پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی 2 رکعت کر کے تہجد کی نیت سے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ اس نماز میں سورتیں کون سی پڑھنی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی خاص سورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں آپ سے جتنا ہو سکے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا آپ کو یاد ہے آپ اس کی تلاوت کر لیں،
सूरत इखलास ही आपको याद है तो आप तहज्जुद की नमाज में सिर्फ सूरत इखलास ही पढ़ सकते हैं। अब तहज्जुद की नमाज का वक़्त कब शुरू होता है, जो कि अहम बात है, और फिर कब तक बाकी रहता है, ये इंतहाई अहम मसला है। इसको बड़े ध्यान से सुनिए। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या हम रात को 12 बजे से पहले तहज्जुद पढ़ सकते हैं या फिर इसके बाद ही पढ़नी होती है। तो देखिए, तहज्जुद की नमाज का वक़्त तब शुरू हो जाता है जब आप इशा की नमाज के फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं। यानी कि इशा की नमाज के पढ़ने के बाद आप सो गए, उसके बाद जब आप जाग जाएंगे आपके लिए वही वक़्त तहज्जुद का होगा। अब चाहे आप 11 बजे उठ गए, 12 बजे आपकी आँख खुली, तो उसी टाइम आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। और फिर ये टाइम रहता कब तक है? ये टाइम तुलुए फ़ज्र तक, यानी कि फ़ज्र की नमाज का वक़्त शुरू होने तक ये बाकी रहता है। मगर इसमें अफजल वक़्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी जो सहरी का वक़्त होता है। मतलब ये है कि जिस तरह से हम रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए सहरी के लिए उठते हैं, तो ये जो रात का आखिरी हिस्सा है ये तहज्जुद के पढ़ने के लिए अफजल है। इस वक़्त में तहज्जुद की नमाज का पढ़ना ये आला है। अब एक गलती जो कि अक्सर लोग अनजाने में कसरत से कर जाते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि हमसे ये गलती हुई है या नहीं, मगर उस एक गलती की वजह से उनकी नमाज ही अदा नहीं होती। वो गलती ये है कि बहुत सारे लोग तहज्जुद की नमाज उस वक़्त अदा करते हैं जब तहज्जुद का टाइम ख़त्म हो चुका होता है। यानी कि बाद लोग ये समझते हैं कि शायद तहज्जुद की नमाज का वक़्त उस टाइम तक बाकी रहता है जब तक कि फ़ज्र की नमाज की अज़ानें नहीं आ जाती। यानी कि वो समझते हैं कि जब तक फ़ज्र की अज़ान ना हो तब तक हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। तो याद रखिए, यह तसव्वुर बिल्कुल ही गलत है। क्यों? इसलिए कि फ़ज्र की अज़ान जो है ये तुलुए फ़ज्र के बाद, यानी कि फ़ज्र की नमाज का वक़्त दाखिल हो जाने के बाद पढ़ी जाती है। और फिर बाद इलाकों में तो फ़ज्र का टाइम शुरू हो जाने के आधा घंटा 45 मिनट तक लेट भी आज़ान फ़ज्र कही जाती है। अब अगर जहाँ पर 45 मिनट लेट टाइम शुरू हो जाने के बाद आज़ान हो रही है और उस शख्स ने आज़ान से 20 मिनट पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है, तो इस तरह से उसकी नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि तहज्जुद का वक़्त ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। तहज्जुद की नमाज का वक़्त तो सहरी के ख़त्म होने तक था। जब फ़ज्र की नमाज का वक़्त शुरू हो चुका है, अब वो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा तो इस तरह से उसकी नमाज अदा नहीं होगी। तो सामीन मुकर्रम, ये चीज़ इंतहाई ज़्यादा अहम है, क्योंकि नमाज की शराइत में से है कि जो भी नमाज आप अदा कर रहे हों तो उसका वक़्त होना ज़रूरी होता है। अगर आप एक नमाज उस वक़्त अदा कर रहे हैं कि जब उसका टाइम ख़त्म हो चुका है, तो इस तरह से आपकी नमाज दुरुस्त अदा नहीं होगी। इसलिए आप बहुत बड़े खुश नसीब हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, मगर उसके टाइम का लिहाज रखना भी इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।